محمد بن سلمان نے اپنی دولت کے ایک چھوٹے سے حصے سے 3,500 کروڑ روپیوں کی ایک پینٹنگ خریدی۔ ان پیسوں سے 1200 فلی لوڈڈ لیمبورگینی، 3 بوئنگ 747 جہاز یا پھر 25 F-16 طیارے خریدے جا سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی محمد بن سلمان نے اتنے پیسے یہ پینٹنگ خریدنے میں کیوں لگا دیے؟ زیم ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ لکھ پتی ہے، نہ کروڑ پتی اور نہ ہی ارب پتی، بلکہ یہ خاندان پورے 1.5 کھرب ڈالر کا مالک ہے، یعنی 1.4 ٹریلین ڈالرز۔ اگر لوکل کرنسی کی بات کی جائے تو یہ 106 کھرب روپیوں کے مالک ہیں۔ محمد بن سلمان مڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے ہیں۔ یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ان کے سامنے زیرو کے برابر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے، اور محمد بن سلمان بن عزیز بن سعود اتنا پیسہ آخر خرچ کہاں کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے شوق ہیں جن کو سعودی پرنس محمد بن سلمان سے ٹکر لینے کی جرت ہوئی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا تعلق جس شاہی خاندان سے ہے اس کو ہاؤس آف سعودز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے۔ یہ خاندان 1.4 ٹریلین ڈالرز کا مالک ہے، جو بنتے ہیں 106 کھرب روپے۔ اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی 16 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ لیکن آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ہم نے تو شاہی خاندان کو ہمیشہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ہی دیکھا ہے، لیکن یہ گاڑیاں خریدنے کے پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ اس کا دو مہینے کے ہنی مون پر جاپان اور مالدیوز لے گئے۔ مالدیوز میں ایم بی ایس نے ایک پورا آئی لینڈ بک کیا تھا جہاں وہ اپنے پرائیویٹ سی پلین میں پہنچے۔ اس آئی لینڈ میں ایم بی ایس کے سیکیورٹی سٹاف سے لے کر پرسنل شیفز بھی موجود تھے، اور عام پبلک کو اس آئی لینڈ کے آس پاس بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی ویکیشنز منانے گئے تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یاٹ دکھی، اتنی خوبصورت کہ ان کا اسی وقت اس پہ دل آ گیا۔ انہوں نے فوراً اس کو خریدنے کا حکم جاری کیا۔ معلوم پڑا کہ وہ یاٹ ایک رشین ووڈکا ٹائکون کی ہے، جس نے اپنی یاٹ کے $500 ملین طلب کیے۔ $500 ملین تقریباً 3,800 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ایم بی ایس کی خواہش تھی تو اس کو منہ مانگے پیسے دے کر وہ یاٹ ایم بی ایس نے اپنے نام کر دی۔ اس 440 فٹ لمبی یاٹ کا نام سیرین ہے، جس میں 2 سوئمنگ پولز، ہاٹ ٹبز، 2 ہیلی پیڈز، ایک جمنیزیم اور ایک مووی تھیٹر بھی ہے۔ اس عالی شان یاٹ میں 15 کمرے ہیں جن میں 25 لوگ عیش و آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان نے 2014 میں ایک اور یاٹ بھی خریدی تھی جس کا نام پیگاسس 8 ہے، اور اس کو بیچنے والے رونلڈ ٹیوٹر نے اس کی قیمت $60 ملین بتائی، جو تقریباً 450 کروڑ روپے بنتے ہیں۔
इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़े चैट्यू लुइस 14 नामी महल ख़रीदा, जिसको ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में ख़रीदा गया, जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसुकून जगह पर मौजूद ये महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन्स, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा, स्क्वॉश कोर्ट, 2 बॉल रूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के ज़रिए ये पेंटिंग $450 मिलियन में खरीदी, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खबर पर सऊदी हुक्काम ने एतराज़ किया कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए ख़रीदी गई थी, लेकिन दी गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सेरीन सुपर यॉट में लगाई हुई है।